اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں چیز خریدنے کے بعد خریداروں کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی اور جو کامیاب ہوگا اس کو انعام کے طور پر ایک کار دی جائے گی، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ وہ چیز خریدے، اس لیے کہ بدلے میں کار مل رہی ہے، چیز تو استعمال ہو جائے گی لیکن کار انعام کے طور پر مل جائے گی، لہٰذا ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں حصہ لیا جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک انعام رکھا ہے کہ 73 فرقے ہیں اور ایک فرقے کو جنت ملنے والی ہے، کلہم فی النار، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، انعام کے طور پر اس کو جنت ملے گی۔ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جماعت کو تلاش کریں کہ وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی یہ حدیث بتلا رہے ہیں کہ یہودیوں کے 71 بنے 70 جہنمی، عیسائیوں کے 72 بنے 71 جہنمی، میری امت کے 73 ہوں گے 72 جہنمی، ایک جنتی، صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانی بتلا دی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنت کو جانے والی۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہی وہی ناجی جماعت ہیں، جماعت حقہ ہیں، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں۔ دلیل صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیا اللہ کے بارے میں کسی کو شک ہے اس مجمع میں کہ اللہ حق پر نہیں؟ اللہ خالق و مالک نہیں؟ اللہ صراط مستقیم پر نہیں؟ کیا کسی کو شک ہے؟ مکے کے مشرکوں کو بھی یہ شک نہ تھا۔ جس شخصیت کی ہم دعوت دیتے ہیں
اس کے بارے میں مکے کے مشرکوں کو بھی یہ شک نہ تھا کہ اللہ خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، ہواؤں کو بھیجنے والا، اس سے پانی برسانے والا، مردہ زمین کو زندہ کر کے انگوری اگانے والا نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا۔ بلکہ آج کل کے مسلمانوں سے ان کا عقیدہ بہتر تھا۔ آج کل کے مسلمان جب مشکل میں پھنستے ہیں تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اور اس وقت مشرک، مکے کے مشرک جب بھنور میں پھنستے تھے، موجیں ان کو گھیر لیتی تھیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہا کرتے تھے نہ لات کام آئے گا، نہ منات، نہ حبل کام آئے گا، نہ عزا۔ کہنے کو تو ابو سفیان نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا ان کو جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم۔ لیکن یہ عزا بھی موجوں میں گھرے ہوئے انسان، جب وہ کشتی ان کی موجوں میں گھر جاتی تھی بھول جایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اب عزا بھی کام نہیں آئے گا، اب لات بھی کام نہیں آئے گا، منات بھی کام نہیں آئے گا، کام آنے والا صرف ایک اللہ۔ یعنی وہ شخصیت، وہ ذات جس کی بات ماننے کے لیے، جس کی اطاعت کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہندو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے؟ جتنے بھی، چاہے وہ مذاہب باطلہ ہیں، چاہے وہ مذاہب حقہ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ذات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق اور مالک، رازق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مکے کے مشرک بھی یہ کہا کرتے تھے اللہ بھی ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ ہمارے داتا بھی مشکل کشا ہیں۔ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا طواف کرتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی جب سنتے تو فرماتے قط قط، بس کرو بس کرو، یہیں پر رک جاؤ۔ لیکن وہ بدبخت ہمارے مسلمانوں کی طرح کہتا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسے شریک ہیں جن کو تو نے عطا کیا ہے، ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، تو نے ان کو دے رکھا ہے، تو نے اپنی صفتیں بانٹ دی ہیں۔ کوئی دولے شاہ اولاد دے رہا ہے، علی حجویری داتا بنا ہوا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی رزق میں فراغی دیتا ہے، اس طریقے سے مختلف ہم لوگوں نے بھی بنا رکھے ہیں، ان لوگوں نے بھی بنائے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ خالق اور مالک نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری شخصیت جن کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اس مجمع میں یا مجمع سے باہر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیا مرزائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے؟ مرزائی چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم انہیں کافر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ہمارا نبی آیا ہے ذلی آیا ہے، ان کے ماتحت آیا ہے، ان کی شریعت کو لے کر پھیلانے کے لیے آیا ہے، نئی شریعت نہیں لے کر آیا۔ جتنے بھی فرق ہیں سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر متفق ہیں۔ اچھا، جیسے ہم دو ہستیاں پیش کرتے ہیں، اللہ اور اس کا نبی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا،
ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 40 پارے تھے، 10 ابو بکر کی بکری کھا گئی، لیکن وہ 30 کو تو مانتے ہیں نا، 10 اور اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ 40 بنا کر دو، اس کا مطلب ہے یہ 40 کو مانتے ہیں، 30 40 کے اندر شامل ہے۔ تمام مسلمانوں کا، فرقہ باطلہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات حق ہے، سچ ہے، کیا کوئی مسلمان اس کا انکاری ہے؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، یہ جھوٹی ہے۔ مکے کے مشرک بھی اللہ کے نبی کی بات کو سچا جانتے تھے، کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو؟ صادق ہے، امین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جانی دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اس کی بات بھی سچی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی بات وہ بات ہوتی ہے جب آسمان سے جبریل لے کر آتا ہے تب یہ اپنی زبان کھولتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، اس لیے اس کی بات میں کوئی شک نہیں۔ نہ اللہ میں شک، نہ اللہ کے نبی میں شک، نہ قرآن میں شک، نہ حدیث میں شک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ مسلک، یہ جماعت شک سے پاک ہے۔ اب آئیے اس کے مقابلے میں دوسرے مسالک اور دوسرے فرق کو دیکھتے ہیں۔ حنفی کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اگر تو کوئی کہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا؟ اور اگر یہ کہا جائے جو بات سچی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دیتے ہیں، اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا ہے؟ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما کے بارے میں تو آیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا ایسی ہی کوئی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے؟ کوئی اگر بتا دے 1000 ریال انعام دیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے نبی کے چلے جانے کے بعد تم نے جس کو امام اعظم قرار دینا ہے وہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی آیت نہیں؟ ہمارے نبی کے بارے میں جس کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے مرشد کے بارے میں، ہمارے آقا، ہمارے امام، اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تجھ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا اور تیرے فیصلے کو بغیر چون چرا کے مان نہیں لیتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ ہمارے امام، اس کے بارے میں تو قرآن کی یہ آیت موجود ہے، ما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، نہ مومن مرد کے لیے، نہ مومنہ کے لیے، عورت کے لیے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ،
کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کے بارے میں کہے مجھ کو اختیار ملنا چاہیے۔ وہ جلیبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم کتنے سعادت مند ہیں، اللہ کے نبی نکاح کا پیغام ہمارے گھر بھیج رہے ہیں۔ بیٹی کا باپ خوشی خوشی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے نکاح کا پیغام تو بھیجا ہے لیکن میں نے اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے بھیجا۔ ایک دن اللہ کے نبی جلیبیب سے پوچھتے ہیں جلیبیب نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہ مال ہے نہ جمال ہے، مجھ کو کون بیٹی دے گا؟ کہا جلیبیب میں تیرا نکاح کرواتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ خوشی کافور ہو گئی، وہ سعادت مندی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پھر میں لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں، آپ کا ہوتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ تو جلیبیب ہے، جلیبیب کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے، اس کے بارے میں آپ نے اگر پیغام بھیجا ہے تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ گھر گئے، کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ پیغام نکاح اللہ کے نبی نے جو بھیجا تھا اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگی جلیبیب اس کو اپنی بیٹی دیں یہ ناممکن ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ وہ لڑکی جس کی طرف پیغام آیا تھا وہ سن رہی تھی کہ باپ اور ماں کیا گفتگو کر رہے ہیں، باہر آئی، ماں نے جواب دے دیا، باپ بھی مجبور ہو گیا کہ اس نکاح کے پیغام کو رد کر دیا جائے جو جلیبیب کے لیے آیا ہے۔ باہر آ کر کہنے لگی تم جلیبیب کو نہ دیکھو، تم دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے، اس لیے اس کو انکاری کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیغام کو رد کر دینا یہ ممکن نہیں۔ اپنے ماں باپ سے کہنے لگی میں حاضر ہوں جلیبیب کے لیے۔ قرآن کی آیت اسی بارے میں اتری کہ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ کیا ایسی ہی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتری ہے؟ آپ ان کو امام اعظم بنا کر اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑتے ہو، کیا یہ امام اعظم تھے؟ چلے نبی کے بعد اگر کسی کو بنانا تھا تو کیا یہی امام اعظم تھے؟ ابو بکر صدیق امام اعظم نہ تھے؟ کون تھے صدیق اکبر؟ اور ان کی امامت کے بارے میں کس نے حکم دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبیلے کے درمیان جھگڑا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہیں پر لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ بلال آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق سے ابو بکر آذان کہوں تم جماعت کروا دو گے؟ کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو کروا دوں گا۔ آذان کہی، تکبیر کہی، ابو بکر مصلی پر چڑھ گئے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے یا پڑھاتے تھے پھر کسی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہم ہیں کہ نماز ہاتھ بعد میں باندھتے ہیں، وسوسے پہلے آنے لگ جاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو پرواہ نہ کی،
لیکن جب کثرت سے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے، پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے، امام کے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر نے پچھلی صف میں آنے کے لیے قدم بڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا، مصلی پر رہو اور نماز پڑھاتے رہو۔ یہ امام کون مقرر کر رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ امام اپنی زندگی میں وہ مقرر کر رہا ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اے عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ کون مقرر کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ جھوٹ ہے کہ علی کی خلافت چھین لی گئی۔ کس نے چھینی؟ ابو بکر نے چھینی، عمر نے چھینی، عثمان نے چھینی۔ حق علی کا بنتا ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ آذان میں ان کلمات کا اظہار کر کے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عمر کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عثمان کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وصی ہیں، یہی خلیفہ اول ہیں۔ اور خلیفہ اول کو مقرر کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا کلمہ اگر تم بھی نہ پڑھو تو دار اسلام سے خارج۔ ہم نہیں پڑھتے ابو حنیفہ کا کلمہ، کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تم دار اسلام سے خارج ہو؟ 4 مسلک بنائے ہیں نا۔ ظالم دیکھیے کتنا ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں 4 مسلک چاروں برحق۔ کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا۔ 4 مسالک ہیں، چاروں برحق۔ محمد الرسول اللہ کا مسلک کہاں گیا؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ شروع سے تھا، اس وقت سے تھا جب جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر اترا تھا۔ یہ اس مسلک کی بنیاد تھی، یہ پہلی آیت تھی، اور اس کا اختتام احکام کے لحاظ سے اس آیت نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین محمدی تھا جو حنفیت سے پہلے تھا، شافعیت سے پہلے تھا، مالکیت سے پہلے تھا، حنبلیت سے پہلے تھا، جس پر چلنے کی وجہ سے آسمان سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام ملا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد ہوا یہ بھی جنتی۔ وہ مسلک تھا یا نہیں جو نبی کے زمانے؟ اچھا، نبی کے زمانے میں صحابہ حنفی تھے، نقشبندی تھے، قادری اور چشتی تھے؟ بولیے نا۔ سہروردی تھے، رضوی تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ محمدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں، علوی ہو یا عثمانی ہو؟ علوی ایک نسبت تھی حضرت علی کی طرف کہ جو حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ حضرت علی کی طرف منسوب ہو کر علوی کہلواتے، اور جو حضرت عثمان سے محبت کرنے والے ہیں وہ عثمانی کہلواتے۔ الیکشن ہوا تھا حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان۔ بعض لوگوں نے جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے حضرت علی کو ووٹ دیے، اور اکثریت نے حضرت عثمان کو ووٹ دیے، کیونکہ یہ اکثریت حضرت عثمان سے محبت کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ خلیفہ برحق حضرت عمر کے بعد جن کو خلافت ملنی چاہیے وہ یہی ہیں حضرت عثمان۔ اسی نسبت سے بعض علوی بن گئے، بعض عثمانی بن گئے۔ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، نبی کے چچا کے بیٹے سے، علوی ہو یا عثمانی؟
فرمانے لگے معاویہ نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا۔ یہ مسلک موجود تھا یا نہیں؟ بولیے، یہ مسلک موجود تھا یا نہیں؟ جس مسلک پر چلنے والے نے حضرت عمر کے فتوے کو رد کر دیا تھا، کیا کہا؟ ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کرتا تھا اور تم حج تمتع کرتے ہو۔ کیا کہا تھا عبداللہ ابن عمر نے؟ بخاری کی روایت ہے، امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی چلے گی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا، تابعین کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، جواب میں کہنے والا کہتا ہے ابو بکر نے یوں فرمایا، عمر نے یوں فرمایا، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کہنے پر کہ میں نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کا قول پیش کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہنے کی وجہ سے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو۔ صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا جس کا نام محمدی مسلک تھا۔ مٹا دیا نا، کہا چار ہیں، چاروں برحق، پانچواں کہاں گیا؟ محمدی مسلک۔ کہا نہیں، حرم میں چار مصلے بچھائے گئے تھے نا، کہ یہ حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا چار مصلے بچھائے گئے، پانچواں کہاں گیا؟ کہا نہیں، اس کو مٹا دو صفحہ ہستی سے۔ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو، اور رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ آئے گا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے گا۔ دنیا مٹانا چاہے یہ مسلک مٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ نبی کے زمانے میں بھی، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی، ائمہ دین، مفسرین، محدثین کے زمانے میں بھی ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یہ حدیث ہے جس پر محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، یزید ابن ہارون فرماتے ہیں، علی ابن مدینی فرماتے ہیں، دیگر محدثین جس کے اقوال کو خطیب بغدادی نے فضائل اہل حدیث کے نام پر جمع کیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، بلکہ احمد ابن حنبل نے فرمایا اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو مجھے کوئی علم نہیں کہ اس سے کون مراد ہے۔ یہ مسلک اس وقت بھی موجود تھا جب قرآن اترا، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جب قیامت آئے گی، اس وقت بھی یہ مسلک اسی طرح زندہ رہے گا۔ اور آپ جیسے اس مسلک کو زندہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ اس مسلک کو زندہ کرتے رہیں۔ ہمارے مسلک کی سچائی قرآن کے پاروں میں بکھری پڑی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں انبیاء کی جماعت کو بھیجتا ہی اسی لیے ہوں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ یہی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آئی ہے نا، کہ ہم نے 4 امام بنائے ہیں اور چاروں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے ہمارے امام کی، ہمارے مسلک کی اتباع کی، اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ جنتی ہیں۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، نبی کی زبان سے یہ بات سنی من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنت میں پہنچا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے راستے کو چھوڑ دیا، وہ جہنم میں پہنچا۔ کوئی شک ہے اس کے بارے میں کہ صحابہ جنتی نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ کس وجہ سے؟ اس حدیث کی مصداق بن کر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی،
کالے رنگ کا آئے وہ بھی میری اتباع کرے، گورے رنگ کا آئے بلال حبشی آئے تب بھی، صہیب رومی آئے تب بھی، کوئی قریشی آئے تب بھی، کوئی یہودی عیسائی آئے تب بھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے بھی میری اتباع کی وہ جنت میں پہنچا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے بارے میں پوچھ لیجئے کہ میں ہوں کون، تاکہ آپ کی نظر میں میرا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ نے یہودیوں کو بلایا، یہودیوں سے پوچھا سلام کا بیٹا عبداللہ ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے شریف ابن شریف ابن شریف، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے، کہنے لگے اللہ اس کو بچائے۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے، پھر کہنے لگے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے یعنی پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے کہ نہیں، جواب میں کہنے لگے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام دروازے کی اوٹ سے باہر نکل کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ زبانیں جو رطب اللسان تھیں، اس کی شان میں، عبداللہ بن سلام کی شان میں کیا کہنے لگی؟ پلٹ گئے، فوراً کہتے ہیں شریر ابن شریر ابن شریر، اس کا باپ بھی تھالی کا بینگن تھا، شریر لوگ ہیں اور یہ بھی شریر لوگ ہیں۔ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اسی وجہ سے میں ڈرتا تھا کہ اگر میں چھپ کر اسلام قبول کر لیتا اور آپ میرے بارے میں ان کی رائے دریافت نہ کرتے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی کہ عبداللہ بن سلام کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ میری عدم موجودگی میں جب تک میرے اسلام کی خبر ان کو نہ تھی، انہوں نے بتلایا کہ وہ تو سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے۔ اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا، میرے بارے میں پیروپگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ تھالی کا بینگن ہے۔ دل دکھانا عبداللہ بن سلام کا، اس وجہ سے آپ نے کیا فرمایا عبداللہ بن سلام کو؟ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 2 جنتیں مقرر کر دی، ایک جنت یہودیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ایک جنت محمدیت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ان کے طعن و تشنیع سے نہ گھبرا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایک جنت نہیں دی، 2 جنتیں دے دی۔ یہ کون تھا؟ یہودی عالم۔ ثابت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تھا نا جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں پہنچا۔ یہودی عالم اللہ کی نبی کی اتباع کی وجہ سے جنت میں پہنچا۔ یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے نا کہیں پر، جس نے امام ابو حنیفہ کی اتباع کی وہ جنت میں پہنچا، ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے؟ میں سناتا ہوں، ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، مولویوں نے بنائی، من گھڑت ہے، مین میڈ۔ کسی نے کہا نا، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں سید کی بڑی اونچی شان ہے، تو ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی سید ہوں اور مجھے سید گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ قاضی نے اس کو طلب کر لیا، کہا گواہ لے کر آؤ۔ اب گواہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ تو شجرہ نسب ہے، پڑھ کر سناؤ کس کے بیٹے ہو، کہاں یہ سلسلہ ملتا ہے جا کر، حسن سے یا حسین سے یا زید سے، حضرت علی سے، ہاشمی ہو فاطمی ہو۔ کہا گواہ لے کر آؤ، کہا لے آتا ہوں گواہ۔ گواہ آ گیا، پوچھا یہ سید ہے؟ کہا ہاں سید ہے۔ تجھے کیسے پتا لگا یہ سید ہے؟ کہا میرے سامنے بنا تھا۔
اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آنکھوں کے سامنے بنا ہے، جب میری آنکھوں نے اپنے سامنے بنتے ہوئے اس کو سید دیکھا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے نہیں بنائی، مولویوں نے بنائی، اس لیے یہ حدیث ہے۔ اور حوالہ اس کا کیا ہے؟ رد المختار میں در مختار کی شرح کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جھوٹا قصہ ہے، ہم تو یہ بہتان نہیں مانتے امام صاحب پر، لیکن یہ مولوی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں عبادت کر رہے تھے۔ کیسے کر رہے تھے؟ کہا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر رہے تھے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے، بادشاہ نے باورچی کو، اپنے باورچی کو حکم دیا، کہا مرغا پکاؤ، اور مرغا بھی دیسی، یہ بلیرر نہیں جو آپ سب کو کھلا دیتے ہیں، دیسی کا تو وجود ہی مٹ گیا۔ اس نے پکایا، مزیدار تھا، ایک ٹانگ کھا گیا۔ بادشاہ کھانا کھانے لگا تو پوچھا دوسری ٹانگ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی ایک دفعہ حضرت جابر سے غالباً سوال کیا تھا۔ آپ کو زرہ بڑی پسند تھی، شوق سے کھایا کرتے تھے۔ کھانا تیار ہوا، فرمانے لگے زرہ لے کر آؤ، بازو لے کر آؤ بکری کا، نکال کر دیا۔ کہا بازو لے کر آؤ، اور دوسرا بھی نکال دیا۔ کہا بازو لے کر آؤ، اور حضرت جابر کہتے ہیں یا غالباً کوئی اور صحابی تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی بکری کی دو ہی بازو ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا جابر میرے کہنے پر تو ہنڈیا سے نکالتا رہتا، جب تک میں مانگتا رہتا ہنڈیا بازو نکالتی رہتی۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے، تمہارے کی نہیں۔ کہا بادشاہ سلامت مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوا کرتی ہے۔ اب کیا کرتا؟ مجبور ہو کر مان گیا۔ ایک دن بادشاہ کے ساتھ باہر جا رہا تھا تو ایک مرغا سردی کی وجہ سے ایک ٹانگ کو اوپر اٹھا کر کھڑا تھا۔ کہا دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ دیکھیے مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہے، دو نہیں۔ اس کا مخالف بھی ساتھ تھا۔ اس نے قریب جا کر کہا مرغے نے دوسری ٹانگ بھی زمین پر رکھ دی۔ کہا دیکھیے جھوٹ بولتا ہے، ایک ٹانگ نہیں دو ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت جھوٹ نہیں بولتا، آپ بھی اگر کھانا کھاتے ہوئے شی کر دیتے دوسری بھی آ جاتی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دو ٹانگیں دی، یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ دوسری کو کیا ہوا تھا؟ کہا آدھا قرآن ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھ دیا، جب آدھا ختم ہوا اٹھائی ہوئی ٹانگ نیچے رکھ دی، اور جو نیچے رکھی تھی اس کو اوپر اٹھا لیا۔ پھر دوسری ٹانگ پر آدھا قرآن مکمل کر لیا، قرآن پورا ہو گیا۔ آسمان سے ندا آئی، اے ابو حنیفہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ آواز نہیں آئی کہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ جن کے پاؤں پر ورم آ جاتی تھی عبادت کرتے ہوئے، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں نازل ہوا کہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، بلکہ ان کے بارے میں حکم ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اے اللہ کے نبی عبادت کرتے رہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنے رب کے استغفار کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے نبی عبادت کرتے رہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام اعظم، کہ ان کے لیے ان کی زندگی کے دوران ہی حکم آ گیا تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، تو اب کیا ملے گا تجھ کو؟ کہا میں نے تجھ کو بھی بخشا اور تیرے سارے ماننے والے مقلدین کو بخش کر جنت میں بھیج دیا۔ یہ حدیث گھڑ کر رد المختار میں بیان کر دی۔ کس پر الزام لگایا؟ اللہ کے نبی پر نہیں، اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کے مقلدین کو بھی بخشا، ان کو بھی بخشا۔ یہ ایک ہی ہستی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ میں نے تیرے گناہوں کو ان کے صادر ہونے سے پہلے تیری لغزشوں کو،
تیری کوتاہیوں کو وہ صادر پہلے نہیں ہوئے، بعد میں ہوں گے، میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، اے اللہ کے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، پھر کیوں اتنی عبادت کرتے ہو، کیوں زور لگاتے ہو؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام احادیث اور قرآن بھرے پڑے ہیں کہ جس نے بھی اس کی اتباع کی، چاہے وہ یہودی ہوا، وہ جنت میں پہنچا۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت 2:30 بج چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ہوئی ایک یہودی غلام جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ مرنے کے قریب ہے۔ آپ اس یہودی کے گھر بھی پہنچے جو جانی دشمن تھے آپ کے۔ اسی دستی کا گوشت جو آپ کو زیادہ پسند تھا، یہودی عورت نے اسی دستی میں اور زیادہ زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا تجھ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس دشمن کے گھر بھی پہنچے کہ جن میں سے ان کے سردار کا ایک قول موجود ہے، ہوئی بن اخطب۔ بھائی نے پوچھا گئے تھے؟ کہا کہاں گیا تھا؟ اللہ کے نبی مدینے تشریف لائے، یہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری کتاب میں جس کی نشانیاں موجود ہیں کیا یہ واقعی وہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے گئے۔ واپس شام کو آئے لیکن تھکے ہارے، جیسے کوئی آدمی اپنی قسمت ہار دیتا ہے ایسے ہی گھر تشریف لائے۔ یہ سردار، بھائی نے پوچھا گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تھا۔ کہا ملاقات ہوئی؟ اسے دیکھا۔ پھر کون ہے یہ؟ کیا یہ وہی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے۔ کہا وہی ہے؟ اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے، وہی ہے، آخری نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ کہا پھر پروگرام کیا ہے، ارادے کیا ہیں، اب کیا کرنا چاہتے ہو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس کی جماعت میں شامل ہونا ہے یا اب بھی علیحدہ رہنا ہے؟ وہ سچا نبی ہے، آخری نبی ہے، اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اب کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ شامل ہوئیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے یا علیحدہ رہیں گے؟ جواب میں یہ سردار کہتا ہے جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ ایسے جانی دشمن اس کے گھر بھی پہنچے۔ نوجوان بستر پر پڑا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ بول کر اپنے باپ سے اجازت مانگے۔ آنکھیں اٹھائی اپنے باپ کی طرف اور آنکھوں میں التجا تھی، ایک سوال تھا جس کا جواب چاہتا تھا یہ نوجوان۔ باپ بھی جذبات میں تھا، جانتا تھا اللہ کا سچا نبی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتا تھا کہ اللہ کا سچا نبی ہے، آخری نبی ہے۔ جذبات میں آ کر کہنے لگا تے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہودی بھی ہمارے امام کی اتباع کا درس دے رہا ہے بیٹے کو، اتے ابو القاسم، یہ نہیں کہا ابو حنیفہ کی مانو۔ ہم بھی تو آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ ابو القاسم کی مانو، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہ مانو، اس کی مانو گے تو جنت ملے گی، اگر اس کی نہ مانو گے ساری دنیا کی بھی مان لو گے تب بھی جنت نہیں مل سکتی۔ بیٹے کو اجازت ملی، زبان اس کی حرکت میں آئی، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ زبان سے یہ کلمات ادا کرتا رہا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے سے اٹھے اور کیا کہنے لگے؟ اے میرے صحابہ، الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار،
فانقذہ بی من النار، اے میرے صحابہ اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے ایک اور جان جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی۔ کس کی اتباع میں جہنم کی آزادی ملی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کیا خیال ہے، کرو گے اتباع؟ ہاتھ بلند کر کے کہو جو اتباع کرے گا اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ سن لو، اگر اتباع نہ کرو گے تو ایک دوسرا ٹھکانہ بھی ہے۔ جس طرح اس نوجوان کے سرہانے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، وہاں بیٹھے، ایسے ہی دروازے میں اللہ کے نبی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، پورا کمرہ سرداروں سے بھرا ہوا ہے، آپ وہیں سے آواز لگاتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ چچا اندر آنے کی لوگوں نے اجازت نہیں دی، جگہ نہیں ملی، آنے نہیں دیتے، اب تم زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ مکے کے مشرک ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے بڑے بڑے سردار کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، مکھیاں مارنے لگ جاؤ گے، تم بھی آمین کہنے لگ جاؤ گے۔ اب باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، دیکھنا ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ وہ مسلسل اس پر اثر ڈالتے رہے۔ اللہ کے نبی کو موقع مل گیا، اللہ کے نبی اس کی چارپائی تک پہنچ گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے یا عمّے قل لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھنا سب کے سامنے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، اقرار کرنا سر عام کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے رعایت دی اپنے چچا کو، کیا کہنے لگے یا عمّے قل لا الہ الا اللہ فی اذنی۔ چچا تیری ناک کٹتی ہے نا کہ ابو جہل سنے گا کہ نوجوان کے دین پر مرا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، تیری برادری تانے دے گی نا۔ چچا بلند آواز سے نہ کہہ، تیری مرضی، قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، لا الہ الا اللہ کہہ لے، میرے کان میں چپکے سے کہہ دے۔ جو تو چپکے سے کہے گا نا، میں اپنے رب کے سامنے جا کر گواہی دوں گا میرے چچا نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، تجھے جنت لے کر دوں گا۔ رب سے جھگڑا کروں گا کہ جنت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور میرے چچا نے بھی، جب بلال جنت میں گیا، حمزہ جنت میں گیا، ابو بکر جنت میں گئے، تو میرے چچا کیوں نہیں جنت میں جائیں گے جب انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ کہہ لا الہ الا اللہ، میرے کان میں کہہ دے چپکے سے، تاکہ تیری ناک بھی نہ کٹے، عزت بھی بچے۔ کہنے لگا اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ تو برداشت کر لوں گا لیکن برادری کی تانا زنی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کا بھی کیا عقیدہ تھا کہ جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں، ہے نا؟ جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ پھر حنفی نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ حنفی نماز کیا محمدی نماز ہے یا دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ ایک تو ہیڈ کوارٹر پر ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے سینے پر۔ اب ان میں سے دونوں میں سے ایک صحیح ہے نا؟ ہیڈ کوارٹر پر ہاتھ باندھنے والے کو حنفی نماز کا کہا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ تم حنفی، تمہاری نماز حنفی، اور یہاں والے کو کہتے ہیں تم محمدی۔ تو کیا کہا ابو طالب نے؟ میں نے نبی کی مخالفت کی ہے، مجھے پتا ہے اللہ کا سچا نبی ہے، سارے ادیان میں سب سے سچا دین اسی کا ہے، لیکن برادری کی تان و تشنیع برداشت نہیں کر سکتا، اس کی میں نے اتباع نہیں کی، اس لیے میری قسمت میں جہنم ہے۔ میں نے آگ تو برداشت کر لی ہے لیکن میں برادری کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے، ابو بکر کے گروہ میں آنا چاہتے ہو یا ابو طالب کے؟ بولو، ابو بکر صدیق کے؟ نماز محمدی پڑھو گے؟ روزہ محمدی رکھو گے؟ حج کا طریقہ محمدی ہوگا؟ زکوٰۃ کا طریقہ محمدی ہوگا؟
نکاح اور طلاق کا طریقہ محمدی ہوگا، معیشت اور معاشرت محمدی ہوگی، سیاست محمدی ہوگی، پھر یاد رکھو اگر اللہ نے آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے تو اللہ کے نبی کی بات پوری ہو کر رہنے والی ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔